حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، وہ منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں
برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مکہ سے تمہیں مکہ جانے والے مکہ سے تمہیں لا مکہ جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ ہے لانے والے کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا فیڈ بیک بڑھائیں فیڈ بیک میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت خود بھی بے مثل کرم بھی بے مثل ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت غلاموں پہ ہردم ہے تیری عنایت وہ گلشن وہ صحرا وہ دریا کے پربت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا اس سواری سے اپنی تو جس دم اترنا اے مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او پائے نظر ہوش میں آ او پائے نظر ہوش میں آ وہ نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے ہے مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے بہت اچھے بڑے اچھے ہیں مکے کے جلوے بھی مانا
اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے یہ منکر منافق ہے گندا ہے واللہ غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ اور جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے شاہ عبدالحق مولوی دہلوی آنکھ والوں کی باتیں بتاؤں آنکھ والے کون ہوتے ہیں آنکھ والے وہ ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب تو درود پڑھنا درود حضور پر تو یہ سوچ کر پڑھ یہ سمجھ کر پڑھ کہ حضور تیرے سامنے موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھ کہ حضور تیرا درود سن بھی رہے ہیں اور تجھے ملاحظہ بھی کر رہے ہیں آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے غلام نبی خلد میں جا بسے گا جنت پہ جانا ہے نا انشاءاللہ کیا زندگی ہوگی وہ بھی جنت کی زندگی جہاں موت نہیں ہوگی وہاں موت نہیں وہاں بڑھاپا بھی نہیں 30.5 سال کے ہوں گے قد ہوگا 60 گز اور محلات موتیوں کے محل دودھ کی نہریں شہد کی نہریں اور شراب طہور کی نہریں پانی کی نہریں جو دل چاہے گا حاضر ہوگا اور حسن ایسا ملے گا جنت میں بازار بھی ہوگا اور جنتی جائیں گے بازار میں لیکن وہاں بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی جنت میں جائیں گے حسن لینے اور جب وہ گھر آئیں گے نا اپنے تو عورتیں کہیں گی آپ کا حسن تو بہت بڑھ گیا تو وہ کہیں گے تیرا بھی حسن بڑھ گیا اور روایت میں آتا ہے کہ جنتی شخص اگر دنیا میں ایسے جھانک لینا تو یہ سورج کی روشنی نا ماند پڑ جائے
جنت چاہیے؟ جنت ملے گی کیسے؟ مالک جنت سے محبت کرنے سے۔ اعمال اپنی جگہ پر ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور جب ملے گی تو ایسی ملے گی کہ پھر موت نہیں اور تھکاوٹ بھی نہیں، اور جنت میں نیند بھی نہیں، کیونکہ نیند آدھی موت ہے۔ تو جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور یہاں ایک کام کر 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 کے ہم اکتا جاتے ہیں نا، جنت میں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جب کھا رہے ہوں گے نا کوئی چیز تو ہر لقمے میں نیا ذائقہ ہوگا۔ وہ کیا جنت اللہ کی نعمت ہے، چاہیے نا؟ تو اللہ ہمیں جنتیوں والے کام میں نصیب فرمائے۔ بس حضور کے سچے غلام رہو، وفادار رہو، انشاءاللہ جنت ہماری۔ برادر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا بندہ اس کے بارے میں ظن رکھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے ویسے ہی ہے۔ تو قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، گناہگار ہوگا، اللہ حکم دے گا کہ اس کو جہنم ملے گا۔ جب اس کو جہنم کے کنارے پہ پہنچے گا نا تو رک جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرا ظن تیرے بارے میں یہی تھا کہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا، میں تیرے بارے میں یہ ظن رکھتا تھا اللہ تو مجھے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتو میں اس کے ظن کے مطابق اس کو دوں گا، اس کو لے جاؤ جنت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حسن ظن رکھنا یہ فرض ہے اللہ کے لیے، اور اس کے عکس کرو گے تو حرام ہے۔ بدگمانی نہ کرنا، اللہ سے ہمیشہ اچھا ظن رکھنا۔ ہے انا ظن عبدی بھی، میرے ہر درد کی دوا یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھا ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور حضور سے محبت رکھیں، انشاءاللہ جنت اپنی ہے۔ تو پھر جب داخل ہوں گے تو ایسے داخل ہوں گے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے، پھر نکالے نہیں جائیں گے۔ او نبی کے غلاموں مبارک، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، اور جہنم میں آقا کا منکر چلے گا۔ جو سنی گئے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا لگے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب۔ کیا خیال ہے؟ ووٹ تو دو نا۔ منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب، جو آپ سے جلتا ہو وہ جل جائے تو اچھا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ وہ صدا گیت ان کی محبت کے گانا، صدا گیت ان کی محبت کے گانا، اور جگر منکروں کے یوں ہی تم جنا۔ عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا، رضا کا یہ پیغام نہ بھول جانا، کہ رضا نفس دشمن گئے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے۔ مطلب تجاہل عارفانہ کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں چندرانہ۔ نفس تو ہے ہی دشمن، یہ تو لے کے جاتا ہے غلط راہ پر،
کچھ سمجھائے نا کوئی بات تو سمجھ جاتے ہیں، تجاہل عارفانہ نہیں کرتے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے. کس قدر پر نور ہے صورت رسول اللہ کی، کس قدر پر نور ہے صورت رسول اللہ کی. دید حق ہے بالیقین رویت رسول اللہ کی، کس قدر پر نور ہے صورت رسول اللہ کی. دید حق ہے بالیقین رویت رسول اللہ کی. مرحبا یہ شان یہ عظمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میں پڑھوں، اگر آپ چاہتے ہیں میں پڑھوں تو بھائی یہ بار بار آ کے ہاتھ ملنا چومنا یہ نہ کریں یار، کیونکہ مشکل ہوتی ہے بیٹا، پڑھتے پڑھتے مشکل ہوتی ہے نا، بعد میں ذہن میں نکل جاتی ہے الفاظ. ٹھیک ہے تو شوق میں کسی تو بلا رکھ دے آ کے، ورنہ کوئی اسی حاجت نہیں. بڑی محبت سے سنیں. دیکھنی گا حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی گا حشر میں عزت رسول اللہ کی. نبی کا غلام جب مر کے قبر میں پہنچتا ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں، جب سوال کے جواب دے دیتے ہیں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی کہو گے. فرشتوں کو معلوم ہے، کہتے معلوم تھا تم یہی کہو گے. پھر اس کے لیے ارشاد ہوگا نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جسے دلہن سوتی. اب وہ نیند کیسی نیند تھی؟ پیر نصیر کہتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. اٹھے کیوں؟ اے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے، دیکھنے گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنے گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق گئے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنے گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ در بدر پھرتا رہا جو ان سے مستغنی ہوا، لائق عبرت بنا جو ان سے مستغنی ہوا. ہو کے بے ایمان مرا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت
حجت رسول اللہ دیکھ لے تو دامن خیرات کیا ان سے ملا چل دیکھ لے تو دامن خیرات کیا ان سے ملا دو جہاں ان سے ملے بے انتہا ان سے ملا اس سے آگے اور کیا بولوں خدا ان سے ملا لاورا بے عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لاورا بے عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بھٹکتی گئی کونین میں بھٹکتی گئی کونین میں نعمت رسول اللہ کی بھٹکتی گئی کونین میں نعمت رسول اللہ کی پھوٹیں گے کنجے لغت سے اپنی سوتے نور کے جھلملائیں گے شب مرقد میں لمع نور کے اور اس قدر بھر جائیں گے برزخ میں جلوے نور کے کہ قبر میں لہرائیں گے تا چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی گئی حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی گئی حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم نے سیکھے گئے بلکہ ہم کو سکھلائے اسی مسلک نے آداب حضور ہم کو سکھلائے اسی مسلک نے آداب حضور ہم اسی میں خانے سے پیتے ہیں مناب حضور سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لعل یمن مشک ختن پھول یہ تشبیہ کب دیتے ہیں جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اب اعلیٰ حضرت نے حضور کے قد کو تشبیہ دی اور حضور کے رخسار کس سے دی پہلے یہ اشعار سنیں کہ ماورا ادراک سے گئے حسن آزائے حضور آپ کا ہمسر کہاں سے کوئی لے آئے حضور آپ کیا گئے کون سمجھے کون سمجھائے حضور ہے گلے باغ قدس رخسار زیبائے حضور ہے گلے باغ قدس رخسار زیبائے حضور سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ کی سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ کی دیکھنی گئی حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی گئی حشر میں عزت رسول اللہ کی ویسے تو راضی ہر ایک انسان مداح حضور ایک ایک یہ گوشہ امکان مداح حضور ہر زبان ہر دل حیران مداح حضور اے رضا
صاحب قرآن ہے مدد ہے حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ بیزدان گزاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد است مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مدینے کے والی دو عالم کے داتا مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ ہے کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ ہے کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت ہے وادی ایمن خالق کی رحمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا بڑا دعویٰ ہے جی ہم دعویٰ کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں ادھر جاتے رہتے ہیں ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے جو ایک در کا ہوتا ہے وہ در کرنی ہوتی ہے یہ دعویٰ بڑا ہے اللہ کرے ہم پورے ہوتے ہیں تمہارے ہی در تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کیسے مانگوں جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کیسے مانگوں سارا تو سارا گھرانہ سخی ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کیسے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے میں محتاج ہوں ایک
جینے سے بہتر یہاں رہ کے جینا مرنے سے بہتر وہاں جا کے مرنا جینے سے بہتر میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی میں محتاج ہوں ایک نگاہ میں محتاج ہوں ایک نگاہ اور ہزاروں ہی میں خار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے گئے عرفان کے ساغر سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ وہ نہیں ہے سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ بڑے بکتے رہے بکنے والے سائلو تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے نہ رک اے ذلیل و رسوا در شہر یار پر آ کہ یہ وہ نہیں ہے ہاشا جنہیں تجھ سے آ رہا ہے حضور کی بارگاہ عطا کی بارگاہ بخشش کی بارگاہ دن ہو کہ رات ہو صبح ہو کہ شام ہو جو بھی آتا ہے لے کے جاتا ہے ہزاروں ہی میں خار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے گئے عرفان کے ساغر نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سے کر یہ ساقی کاسر کی دریا دلی ہے نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سے کر یہ ساقی کاسر کی دریا دلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ دو کلام کی فرمائش ہے پیش کی دیتا ہوں بڑی محبت سے پڑھی گا اعلیٰ حضرت کلام ہے لم یتنا غیرک فی نظر لم یتنا غیرک فی نظر لم یتنا غیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہر کو سرا جانا لم یتنا غیرک فی نظر لم یتنا البحر علا والموج طغى البحر علا والموج طغى من بك صوفا ہوش شوقا من بك صوفا ہوش شوقا من بك صوفا ہوش شوقا منجھار میں بھی بیڑی گیا منجھار میں بھی بیڑی گیا موری نیا موری نیا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا ناؤ کی تصویر نیا ناؤ بڑی کشتی نیا چھوٹی کشتی نسبت اپنی طرف ہے نا اس لیے کہہ رہے موری نیا پر لگا جانا موری نیا پر لگا جانا موری نیا پر لگا جانا انا فی عطش
وسخاك أنا في عطش وسخاك أقسو فاك أبرك أقسو فاك أبرك أقسو فاك أبرك سنسار رام جھم رام جھمبر سنسار رام جھم رام جھم تو بود ادھر بھی راجا 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 یا شمس یا شمس یا شمس نظرتی الى لیلی یا شمس نظرتی الى لیلی چوبت برسی عرض بکونی تو بت برسی عرض بکونی چوبت برسی عرض بکونی توری چوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری چوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نہ دن ہو نہ جانا میری شب نہ جانا الروح فداک فزد غرقا عشق والے نا عشق والے وہ جب عشق میں قدم رکھتے ہیں نا تو وہ پھر بس نہیں کرتے وہ کہتے ہیں حل من مزید اور ہے لاہور لاہور قریب ہے لاہور 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 ہور لا وہ کہتا ہے حل من مزید دیکھو عشق کی بات ہے عرب کہتے ہیں کہ الروح فداک فزد غرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن تن سر پھونک دیا مورا تن تن سر پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جا یہ جان بھی پیارے چلا جا مورا تن تن سر پھونک دیا پھونک دیا پھونک دیا مورا تن تن سر پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جا یہ جان بھی پیارے چلا جا یا قافلتی اے میرے قافلے جب قافلہ واپس جا رہا تھا مدینے سے تو قافلے والوں سے کہہ رہے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک اے میرے قافلے اپنے قیام کی مدت بڑھا دے ابھی صرف جانے کی باتیں کرتے یا قافلتی زیدی اجلک رہنے بکسرت تشنا بکسرت تشنا مورا چیرا لرجے گھر 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 مورا چیرا لرجے گھر 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 تیبا سے سینہ سونا جا تیبا سے سینہ سونا جا تیبا سے سینہ سونا جا لک بدر فی الوجه الاجمل امام کہتے ہیں ایسا لگتا ہے حضور کہ چودھویں کا چاند جو ہے نا یہ آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے یہ چودھویں کا چاند آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے لک بدر فی الوجه الاجمل خط حالا زلفبر اجل حالا داڑھی کا خط ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں نائی کے پاس جاتے ہیں نا بنانے کے لیے میرے آقا کا خط ہوتا تھا آپ کو عادت نہیں ہوتی تھی اور کالی کالی گھٹائیں آئی ہوں
زلف ابر اجل، کالی کالی گھٹائیں آئیں. اب تو یہ گاؤں کے رہنے والے ہیں نا، آپ پتہ ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، جب کالی کالی گھٹائیں آئیں اور 14ویں کا چاند ہو اور ایسے میں چاند پہ پڑ جائے نا حالا، تو نشانی ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی، ہے نا. اب آنا تو نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ أَجْمَلْ خَلْقَ حَالَيَا زُلْفَ ابْرِ اجل خط حالا زلف ابر اجل خط حالا زلف ابر اجل چندن چند چرو کنڈل، کنڈل دائرے کو کہتے ہیں. تورے چندن چند پرو کنڈل رحمت کی بھر سجا، رحمت کی بھر سجا، لم یاتی عزیز فی نظر، لم یاتی عزیز فی نظر. بس خامائے خام نوائے رضا، اعلیٰ حضرت میرا اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ اتنا پیارا کلام لکھا 4 زبانوں پر، عربی بھی، فارسی بھی، ہندی بھی، سنسکرت، کیسی کیسی زبان ہے، اردو بھی. اب دیکھو اتنا شاندار کلام لکھنے کے بعد اگر میں اور آپ لکھتے نا تو ہر طرف شروع ہو جاتے کہ میں نے لکھا، مشہور تھا میں نے لکھا. کوئی بھی کام کرتے نا یہ میں نے کیا. ولیوں کی شان یہ نہیں، وہ اپنے آپ کو گراتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو خامہ خام کہہ رہے ہیں. What is the meaning of خامہ خام؟ incomplete، نا تجربے کار، خام، کچا. اعلیٰ حضرت اپنے قلم کی نسبت اپنی ذات پہ کر رہے ہیں نا، اس لیے اس کو خامہ خام کہہ رہے ہیں. لیکن یہی قلم جب حضور کی ناموس کے لیے اٹھتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. جب ناموس سے اٹھے تو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار، برق بار. آدھا سے کہہ دو خیر منا نشر کرے، لیکن قلم کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی تو کہتے ہیں بس خامہ خام نوائے طرز میری نائے رنگ میرا، نائے طرز میری نائے رنگ میرا، نائے طرز میری رنگ میرا. وہ تو ارشاد آغیبا منطق ارشاد آغیبا منطق اس راہ پڑھا جانا، اس راہ پڑھا جانا، اس راہ پڑھا جانا، اس راہ پڑھا جانا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ. وينال البركة كل من صلى عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. الذي حاضرين اعلم علم اليقين، الذي حاضرين اعلم علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه، أن رب العالمين وجب صلى عليه. الله 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 الله. چلو ایک بات لے لو،
آیا ہوں لے لو. یہ آپ جانتے ہیں نا کہ زندگی میں ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر زندگی میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنا فرض. ٹھیک ہے. تو اپنی اور اپنے بچوں کی جو بھی نابالغ ہے نا عادت بنائے ان کو کہ درود پڑھتے رہے. پتہ نہیں کب کس لمحے بالغ ہو جائیں. تو جیسے ہی بالغ ہونا بلا فرض ہی ادا ہو. اللہ نہیں سمجھے ابھی آپ. نماز تو اس وقت فرض ہوگی نا جب وقت آئے گا. روزہ بھی اس وقت فرض ہوگا جب رمضان بھی آئے گا. حج بھی اس وقت فرض ہوگا نا جب اس کے پاس استطاعت ہوگی. قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے, زکوٰۃ کا بھی یہی ہے. لیکن یہ فرض ایسا ہے کہ جیسے ہی بالغ ہوا فرض ہو گیا. تو بچوں کی اگر عادت ہوگی درود پڑھنے کی تو پہلا فرض ہی ادا ہوگا حضور پر درود بھیجنے کا. اور پتہ نہیں اللہ اس فرض کی ادائیگی کے صدقے میں کیا عطا فرمائے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ. نالا ینالو نالا نالا ینالو وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ. النبی من حضر النبی خیر البشر النبی من حضر النبی خیر البشر من لا شق القمر وغزل سلم عليه من لا شق القمر وغزل سلم عليه. شق القمر وحجر سلم کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں. تو میں اور آپ جب درود پڑھیں گے تو کیا حضور ہمیں نہیں پہچانیں گے؟ اچھا اس کی جو تفاصیل ہے نا اس کی وہ پتھر تھا کون سا؟ اس میں ایک قول بھی آتا ہے کہ وہ پتھر حجر اسود تھا. کون سا پتھر تھا؟ ہاں حجر اسود. جب حضور گزرتے تو وہ سلام کرتا ہے. بلغ شق القمر وحجر سلم عليه بلغ شق القمر والشجر سلم عليه. الله 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 قولوا الله 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 الله. کعبے کے بدر تجا تم پہ کرو درود. کعبے کے بدر تم پہ کرو درود. طیبہ کے شمس تم پہ کرو درود. طیبہ کے شمس تم پہ کرو درود. شافع روضہ جزا تم پہ کرو درود. رافع جملہ بلا تم پہ کرو درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. جب خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. النبی المجتبى النبی نزل قبا النبی المجتبى
جب میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی نا، یار غار کے ساتھ. کون یار غار؟ کہ وہ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک جس نے مجھ پر احسان کیے نا، میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. اس نے جو میری مدد کی ہے اس کا بدلہ میرا رب چکائے گا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب میرے آقا ہجرت فرمائی تو ڈائریکٹ مدینے نہیں آئے تھے. پہلے آپ قبا گئے، قبا وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد پھر آپ مدینہ شریف میں داخل ہوئے. تو ایک دن حضور نے چاہا کہ مدینے کی گلیوں میں ذرا گھوموں دیکھوں. تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نکلے مدینے کی گلیوں میں، تو حضور کو کچھ آوازیں آ رہی تھیں بچیوں کی، وہ کچھ پڑھ رہی تھیں، ان کے ہاتھ میں دف تھے چھوٹے چھوٹے، وہ بجا بجا کے کچھ پڑھ رہی تھیں. تو میرے آقا ان کے پاس پہنچے، کہا بچیوں کیا پڑھ رہی تھی، یعنی کہ سنو. تو بچیوں نے کہا حضور ہم یہ پڑھ رہی تھی نحن جوار من بني النجار یا حبذا محمد من جار. یہ پڑھ رہی تھی. کیا مطلب؟ بچہ کہہ رہی تھی کہ ہم قبیلہ بنو نجار کی بچیاں ہیں. ویسے بتاؤں میں کہ قبیلہ بنو نجار سے تعلق حضور کا بڑا پرانا ہے. حضور کی جو پردادی تھی نا، ان کا نام تو سلمہ، جناب ہاشم کی زوجہ تھی، وہ قبیلہ بنو نجار کی تھی. اور جناب عبد المطلب کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے. پڑھے تاریخ. تو چونکہ تعلق پرانا تھا بنو نجار سے، تو بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم قبیلہ بنو نجار کی بچیاں ہیں، اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارا پڑوسی محمد کتنا اچھا ہے. محمد ہمارے پڑوسی ہو گئے، ہم اس بات پر خوش ہو رہی ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے بچیوں بتاؤ اتحبننی، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ از کہ حضور محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. تو میرے آقا نے کہا سنو بچیوں، میں مصطفیٰ بھی تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. لجپال پریت توڑ دے نہیں، یعنی ماں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں. اور بات سنو، آگے کی بات بتاؤں گا. ہمیں حضور سے محبت ہے کیوں؟ کس چیز کو ہے؟ کبھی غور کیا کیوں ہے؟ ہمیں محبت اس لیے ہے کہ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں. اگر وہ نگاہ نہ فرماتے، اگر وہ توجہ نہ فرماتے تو ہم یہاں ہوتے. اس بات کو سمجھ جاؤ، ہمیں اس لیے محبت ہے کہ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں، اور حضور جتنی محبت کوئی کر سکتا نہیں. یہ سارے رشتے یہیں رہ جائیں گے سارے، لیکن آمنہ کا لال قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے. کھڑے رہیں گے ہمارے لیے، شفاعت کریں گے ہمارے گناہ گاروں کی، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ ہمیں جنت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا حسن ظن یقین ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور ظن یقین جو نا ظن کے اوپر ہوتا ہے، یقین ظن کو زائل کر دیتا ہے. یہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ. اور حسن ظن کہتے ہی اسی کو کہ بندہ نیک عمل کر کے پھر حسن ظن رکھے. یہ نہیں کہ کرنا کچھ نہیں اور حسن ظن ہے. مثلاً ایک انجینئر ہو، ٹھیک ہے، وہ جاتا ہو اپنی جاب پر، محنت کرتا ہو، جناب کام کرتا ہو، تو پھر وہ امید رکھے نا سیلری کی، ملتی بھی ہے نا. لیکن ایک بندہ انجینئر ہو، گھر پہ بیٹھا رہا، کام بھی نہیں کرنا ہے، تو اس کو سیلری ملے گی کیا؟ وہ اگر رکھے امید رکھے سیلری کی تو پھر بیوقوف ہے نا. نفس کا دھوکہ ہے. کیا ہے یہ؟ نفس کا دھوکہ ہے. تو حسن ظن ہونا کب چاہیے؟ کہ پہلے بندہ نیکیاں کرے. ہاں، نیکیاں کرنے کے بعد پھر حسن ظن رکھے. یہ تھوڑی بس ہم بس حسن ظن رکھ لیا، ایسا نہیں ہوتا. پہلے گندم بوئے تو صحیح، پھر گندم کی آس رکھے. باجرہ بو کے گندم کہاں ملے گا؟ تو نیک اعمال کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے نیک اعمال پر.
اللہ ہمیں حضور سے بڑی محبت عطا فرمائے اور محبت عطا فرمائے. بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, اور جس کو ہو درد کا ملا ناز دوا اٹھائے کیوں. النبی المجتبی النبی نزل حبه لمرحبا حبه لمرحبا ربنا صلى على النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى دو شعر کیوں پڑھوں میں اپنی بات بتاؤں گا آج آپ کو دل کی. بھائی ربیع الاول کا مہینہ بڑا کمال ہے, ہمیں تو ربیع الاول کا مہینہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ربیع الاول کے بعد جس مہینے میں مجھے مزہ آتا ہے وہ ہے جماعت الثانی کا مہینہ. کیوں کہ اس مہینے میں ہم اس کی منقبت پڑھتے ہیں. اس کی آپ کو سناؤں میں, ہم اس کی منقبت پڑھتے ہیں کہ جس کی منقبت سننے کا خود حضور نے ارادہ فرمایا. ایک دن حسان بن ثابت سے حضور نے یہ فرمایا کہ حدیث پاک مفہوم کہ حسان تو نے نعتیں بڑی لکھی, میری بڑی نعتیں لکھی ہیں, یہ بتا میرے اس یار کی منقبت لکھی, میرے صدیق کی منقبت لکھی. کہاں حضور لکھی, کہاں سناؤ. اے حضور فرمائش کر رہے ہیں, صدیق اکبر کی منقبت سننے کی فرمائش حضور کر رہے ہیں, اور جناب حسان صدیق اکبر کی منقبت سنا رہے ہیں. جب سن کے فارغ ہوئے تو میرے حضور نے فرمایا ہوا کما قلت. اے حسان جیسا تو نے میرے یار کے بارے میں کہا ہے نا, میرے صدیق کے بارے میں میرا صدیق ایسا ہی ہے. آپ کے لیے دو شعر, یہ تو مہینہ ہمارے صدیق کا. بیاں وہ کس زبان سے مرحبا صدیق اکبر کا, بیاں وہ کس زبان سے مرحبا صدیق اکبر کا. یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر واللہ باللہ اللہ کے رحم کا مستحق ہے ہی وہ جو خادم صدیق ہے. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں, تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا, تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. سنو سمجھو کہ قطع صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. کچھ سمجھ میں بھی آئے کہ نہیں؟ میں سمجھاتا ہوں, میں اتارتا بھی ہوں, پڑھتا نہیں اتارتا بھی ہوں. سنو, گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. اب کہو خدا کے فضل سے میں ہوں گدا, صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا. صدیق اکبر کا, صدیق اکبر زندہ باد, زندہ باد, پہلے خلیفہ, زندہ باد, پہلے خلیفہ, زندہ باد. صدیق اکبر ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, نبی کا اور خدا کا
نبی کا اور خدا کا مدح گو کون ہے؟ تعریف کرنے والا کون ہے؟ مدح گو. اس مدح گو کو یاد رکھیے کیونکہ دوسرے مصرے میں یہ مدح گو جو ہے یہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ سنو کہ سمجھ میں آئے گی نا کہ نبی کا اور خدا کا مدغا گو صدیق اکبر اور نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا مدح گو. کیا مدح گو؟ یہ محذوف ہے اس کے اندر. نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا مقام خاطرات چین سے آرام کرنے کو حضرت صدیق دے لیے تمنا سے یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیے. مقام خاطرات چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور کا دے گئے بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا ضعیفی میں یہ قوت کہ ضعیفوں کو قوی کر ضعیفی میں یہ قوت کہ ضعیفوں کو قوی کر دے. دیکھو سہارا میں ضعیفوں اقتدار صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیفوں اقتدار صدیق اکبر کا خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن اتقا سب سے بڑا متقی اور سنو سب سے بڑا عالم بھی اس امت میں سب سے بڑا عالم بھی سب سے بڑا لیڈر بھی سب سے بڑا بہادر بھی سب سے بڑا متقی بھی کون؟ صدیق اکبر. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا گل مکاؤ گل مکاؤ جی ہمیں گل مکانا. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل تو بنا فخر سلاسل صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلسلہ صدیق اکبر کا اور علی مولا علی ہائے ہائے مولا علی کتنی محبت کرتے ہیں صدیق اکبر سے. کبھی آپ پڑھیں نا کہ مولا علی کے جو شہزادے گزرے نا ان میں نام کیا کیا تھا. ایک کا نام ابو بکر تھا ایک کا نام عثمان بھی تھا اور جناب جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی نا وہ صدیق اکبر کی پوتی تھی.
محبتیں ان میں کیسی تھی؟ دیکھو علی کی محبتیں، کہا اگر کسی نے مجھے شیخین کو حجت دی، میں اس کو 2 4 10 نہیں 70 نہیں 80 درے ماروں. کتنے ماروں؟ ہاں 80 ماروں. علی ہے اس کے دشمن اور دشمن علی کا، علی ہے اس کے دشمن اور دشمن علی کا، دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. اور یہ شعر سنو اور لے جاؤ آج. دیکھیں روایتوں کی اگر آپ پڑھیں تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تجلی فرمائے گا، تو سب پر تجلی اور ہوگی اور صدیق پر تجلی اور ہوگی. اللہ اور سیدنا صدیق پر جب گزریں گے نا جنت سے، تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے حضور ہم سے آئیے، حضور ہم سے تشریف لائیے. اب سنو بات کیا ہے کہ لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس مغابت. مجھے والدین پر ایک بات یاد آتی ہے. والدین کی کیا رتبہ، والدین کا رتبہ کیا؟ سنو. جب امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تو آپ عمرے کی نیت سے اور اپنے والد صاحب کے ملنے، کیونکہ وہ مکے میں رہتے تھے، تو ان سے ملنے آپ جب پہنچے تو آ کے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے چاہا کہ میں کھڑے ہو کر استقبال کروں. تو سیدنا صدیق کو یہ پسند نہیں آیا. آپ اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اپنے قدموں کو بوسہ دیا. یہ ہے ادب والدین. آج ہمارے گھر میں ہم بیٹھے ہوں، والدہ یا والدہ ہے، ہم تو پتہ ہی نہیں، کچھ سے نہ اٹھیں. ہمیں کیا پتا والدین کا ادب کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے. کبھی خود سوچنا کہ میں نے والدین میں سے آج کتنی کتنا عرصہ ہو گیا میں نے دست بوسی نہیں کی، والدہ کی گردن بوسی نہیں کی. یہ والدہ کو یہ دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دینا کتنا ثواب بتا، کتنا ثواب. یہ والدین کی خدمت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. دیکھیں کبیرہ گناہ جو ہے نا اس کی توبہ شرط ہے. کبیرہ گناہ کی توبہ کے لیے توبہ شرط ہے. لیکن ماں باپ کی خدمت اگر کی جائے تو اللہ اس کے سکتے بھی گناہ کبیرہ معاف کرے. ہم والدین کو کچھ سمجھتے نہیں، جن کی زندہ ہیں حیات ہیں وہ قدر کریں. خدا کے لیے والدین کو کیا بتاؤں. سبحان اللہ. میں اس پر بڑی گفتگو کر سکتا ہوں، بڑی گفتگو کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی. سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. کمال کی بات یہ ہے کہ پہلے اپنی بخشش کیا پھر والدین. اس کی بھی بڑی لاجک ہے. نبی تو ہے ہی معصوم، وہ کو گناہ کی ہوتی، وہ تو یہ ہے کہ ان پر جو روزانہ کی بنیاد پر تجلیات ہوتی ہیں نا، تو پچھلی تجلی کو دیکھ کر کہتے ہیں استغفر اللہ. ٹھیک، بندہ پہلے اپنی دعا کرے پھر والدین کے لیے. کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلے خود تو بخشا جائے، جب یہ بخشا جائے گا تو دوسرے کے حق میں بھی اس کی شفاعت ہوگی نا. تو پہلے ربنا اغفر لی پھر ولی والدی. یہ کیا چیزیں سکھا رہے ہیں ہمیں. ابراہیم علیہ السلام جیسے، نوح علیہ السلام جیسے بڑے بڑے والدین کے لیے دعا. ہم نے کتنی دفعہ دعا کی. وہ حضور فرماتے ہیں کہ بس کم از کم دن میں 5 مرتبہ والدین کے لیے دعا کرو، یعنی کہ ہر نماز کے بعد والدین کی بخشش کی دعا مانگا کرو. ان کے سامنے عاجزی اختیار کیا کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، ان کی حکم اور فرمانبرداری میں کوتاہی نہ کرو، ان کے دل کو نہ دکھاؤ، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو، بالکل گر جاؤ. والدین کے اگر میں حکم پر آ جاؤں تو پتہ نہیں، ایک تو یہاں پہ لمبی تقریر ہو جائے گی،
لیکن یہ ضمن میں نے یاد آ گیا صدیق اکبر امیر المؤمنین والد صاحب نے چاہا کہ میں کھڑا ہو جاؤں لیکن صدیق اکبر کو پسند نہیں آیا، فوراً اونٹ سے چھلانگ لگا کر آپ نے اپنے والد کا پاؤں کا بوسہ دیا۔ تو یہ صدیق اکبر ہیں بھائی۔ لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گیا صدیق اکبر کا۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ بتقاضے بشر پڑھنے میں سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار، اللہ میری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، میں مدد کر چکا تھا اس پروگرام کے لیے، میں اتنا تھکا ہوا آج کل رہتا ہوں، تو میں نے اس پروگرام کے لیے اور کل کے پروگرام کے لیے مدد کر لی تھی، لیکن میری مدد قبول نہیں ہوئی۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نور الورق، ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، ماشاء اللہ۔ قصد ابو الشیخ کی شرح ہے، ماشاء اللہ، مفتی محمد